قسم سے جب شرماتی ہو نا تو اتنی اچھی لگتی ہو، دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپناؤں، تم پر محبت کی بارش کروں اور اپنے دل کو سکون پہنچاؤں۔ الماس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ فرید کا یہ بے باک انداز بار بار نوٹ کر رہی تھی۔ فرید چھوڑ دے، کوئی آ جائے گا۔ وہ ڈرنے لگی۔ فرید ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ سو واٹ، تم میری بیوی ہو، یہاں دعوت منعقد ہوئی ہے ہمارے نکاح کی اور تم ہو کے ڈرتی ہو، کیا فرق پڑتا ہے رخصتی ہوئی یا نہ ہو، میری بیوی تو بن گئی ہو اور جب چاہے تو میں حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی فرید نے جیسے ہی اس کا دوپٹہ اتارا تو الماس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اس نے فرید کو دور دھکیلا اور دروازے کے پاس جانے لگی تو فرید کو بے تحاشا غصہ آ گیا۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو زور سے جھنجھوڑا کہ الماس اس کے سینے سے جا لگی۔ کہ کیا حرکت ہے ہاں؟ میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، اگر تم نے قدم رکھے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ فرید کا غصہ دیکھ کر الماس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ کر اس پر جھکا تھا اور اس کا بوسہ لیا ہی تھا کہ الماس رو پڑی تھی۔ فرید پلیز خود پر قابو رکھے، میں آپ کی بیوی ضرور، لیکن اگر آپ کو اتنا ہی بے صبری سے میرے کمرے میں ہونے کا انتظار ہے تو آپ میری رخصتی کروا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ فرید نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اس کی شوق جسارتوں میں اضافہ ہوا۔ لوگوں کا ہجوم بڑی تعداد میں آفندی ہاؤس میں جمع تھا، جہاں نادیہ بھابھی اور عزیز بھائی کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ 4 سال کی زویا حیرانی سے اپنے چچا چاچی کو دیکھ رہی تھی۔ پاس اس کی والدہ کی میت ڈولی میں موجود تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی ماں کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ لگایا۔ مما اٹھے نا، اس نے توتری آواز میں کہا تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ اشکبار ہو گئی تھی۔ نادیہ نے تڑپ کر 4 سال کی زویا کو دیکھا جو اس کی بیٹی الماس سے بھی چھوٹی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ فوراً سے اٹھی اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ارسل نے بھی آگے بڑھ کر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ محض 8 برس کا تھا، لیکن آج اس کی ماں کی موت نے اسے منٹوں میں ہی بڑا بنا دیا۔ وہ اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھنے لگا کہ اب اس کی بہن اکیلی رہ گئی ہے اور اسے اس کا محافظ بننا ہے۔ نادیہ اب ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ماں کے بغیر پالنا بہت مشکل ہے، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت رہے گی۔ جاوید صاحب کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ بیرون ملک میں نوکری کرتے تھے اور اب ان کی بیوی کے انتقال کے بعد ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ انہیں نوکری پر واپس بھی جانا تھا کہ بچوں کا پیٹ پالنا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نادیہ بھابھی نے فوراً سے زویا اور ارسل کو اپنی سینے سے لگایا تھا۔ یہ میرے بچوں کی طرح ہے، اب میں صرف 2 نہیں 4 بچوں کی ماں ہوں اور میں یہ بات ثابت بھی کروں گی، میں انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی رکھوں گی۔ یہ سن کر جاوید صاحب کا حوصلہ ہوا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو گلے لگایا تھا۔ آپ میرے دونوں بچے تمہاری ذمہ داری ہیں، میں مالی مدد کیا کرتا رہوں گا، مجبوری ہے نوکری چھوڑ نہیں سکتا۔ 2 دن بعد وہ دوبارہ نوکری پر واپس لوٹ گئے تھے۔ ارسل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، اور زویا تو ناسمجھی سے ان سارے معاملات کو دیکھنے لگی۔ اس سے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اس سے بے پناہ محبت کرنے والی ماں قبر میں منو مٹی تلے دب گئی ہے، اور نادیہ نے اپنی بات کو ثابت کیا تھا۔ اس کی اپنی 2 بیٹیاں الماس اور مینا تھیں، لیکن نادیہ نے ارسل اور زویا کو بھی واقعی میں ماں بن کر دکھایا تھا اور انہیں بھی اتنا ہی پیار و محبت دیا جتنی وہ اپنی 2 بیٹیوں کو دیتی تھی۔ ارسل سب سے بڑا تھا، اس کے بعد الماس تھی، اور پھر مینا کے بعد زویا سب سے چھوٹی تھی، لیکن ان دونوں نے کبھی ارسل اور زویا کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ لوگ سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ پیار محبت سے رہنا ان کی ماں کی طرف سے انہیں تحفے میں ملا تھا، لہٰذا یہ گھرانہ قربانی اور ایثار کی اعلیٰ مثال بن گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، الماس اور ارسل بڑے ہو گئے تھے۔ زویا کالج میں تھی اور مینا نے تعلیم مکمل کر لی تھی، وہ اب اسکول میں پڑھاتی تھی۔ الماس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے مزید پڑھائی کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ صبح ارسل کو اس نے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو جلدی جلدی ناشتہ کر کے اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ ارے ارے آرام سے الماس، دیکھو کہیں گر نہ جاؤ، چوٹ نہ لگوا بیٹھو۔ ارسل حد سے زیادہ لونگ اینڈ کیئرنگ انسان تھا۔ اس نے الماس کو اس طرح بھاگتے دیکھا تو فوراً صرف اس کی فکر میں گھلنے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اگر یہاں خیال کرنے بیٹھی تو یونیورسٹی میں لیٹ ہو جائے گا۔ تم واپس جا رہے ہو نا؟ مجھے پلیز یونیورسٹی ڈراپ کر دو نا۔ ارسل نے گہری سانس بھری اور اسے دیکھا۔ مجھے بھی آج آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، لیکن چلو کیا یاد کرو گی، اتنا اچھا کزن ملا ہے، فوراً بعد میں لیتے ہیں۔ ارسل نے سر کو خم دے کر کہا تو الماس نے اسے کمر پر تھپک رسید کی۔
اب زیادہ اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو، اتنے بھی اچھے نہیں ہو، ضرور تمہیں مجھ سے کوئی فیور چاہیے ہوگا اس لیے اتنی جلدی تم مان گئے ہو۔ یہ سنتے ارسل قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں ہاں بہت، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تو دراصل مجھے چچا جان سے اجازت چاہیے تھی، دوستوں کا ٹرپ جا رہا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ اب تم ہی ہو جو میری فیور کرو گی اور انہیں مناؤ گی کہ وہ مجھے آفس سے چھٹیاں دے تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے کروں۔ یہ سنتی الماس نے سینے پر بازو لپیٹے۔ تو یہ بات ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہاری مدد کروں گی، آخر ہم فرینڈس جو ہیں۔ لیکن تمہیں پھر بھی ابو جان کو میرے لیے منانا ہوگا، میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ اور یہ سنتی ارسل نے فوراً سے اس کی بات کاٹی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری فیور پوری ہو ہی نہیں اور محترمہ نے اپنی فرمائش میرے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ چلو بھائی، میں خود ہی منا لوں گا، اب تمہیں فیور دینے کے ساتھ ساتھ تو تمہارا ڈرائیور بھی بننا پڑے گا، جو مجھے قابل قبول نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو الماس نے اسے گھورا۔ یاد رکھو، اگر تم نے میرا کام نہ کیا تو میں بھی تمہارا کام نہیں کروں گی۔ ارسل نے یہ سنتے ہی فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یعنی فل بلیک میلنگ پر اتر آئی ہو، واہ کیا بات ہے تمہاری، وہ تنزیہ بولا۔ تو الماس نے منہ کو پھلا کر گاڑی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور انہی چھوٹی موٹی نوک جھوک کے درمیان وہ لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ الماس جیسا ہی یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ماموں جان اپنی فیملی کے ہمراہ ڈرائنگ روم کی زینت بنے ہوئے تھے۔ امی یہ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچن میں آئی تو اس کی والدہ ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے اس کی یہ بات سنی تو مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ بس اب بہت ہو گئی پڑھائی، اب پیا گھر جانے کی تیاری کرو۔ یہ سنتی ہی الماس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ امی پلیز یار، ابھی تو میں نے ایڈمیشن لیا ہے اور آپ میری شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ یہ سنتی ہی ارسل جو وہاں پاس بیٹھا سیب کتر رہا تھا اسے دیکھ کر فوراً سے ہنس پڑا۔ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں محترمہ کے، اور بن ایسے رہی ہیں جیسے واقعی میں انہیں شادی نہ کرنی ہو۔ الماس کا ماتھا ٹھٹکا۔ او ہیلو، تم زیادہ فری مت ہو۔ الماس اس کے اس قدر بے باک انداز تخاطب پر نادیہ بیگم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ امی کیا ہے ہاں، اسے بھی تو دیکھے نا، ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ الماس نے منہ بسورا۔ اچھا اب تم جاؤ تو صحیح، تیار ہو جاؤ۔ ارسل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بنو رے بنو، میری چچلی سسرال رے، وہ گنگناتا ہوا اسے مزید آگ لگا کر اسے آگے بڑھا تو وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی اور بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ وہ تیار ہو کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا شلوار قمیض پہنا تھا اور اس میں اس کا حسن خوب دمک رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی اور اس وقت ارسل اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ٹٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ جیسے اس کے حسن میں کھوسا گیا۔ نو، وہ چڑھ کر ڈرائنگ روم میں آئی تو ممانی جان نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ فرید نے مبہوت ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اس لیے جلد ہی رشتہ لے آیا۔ بڑوں میں بات چیت ہوئی۔ الماس اپنا چہرہ جھکائے بیٹھی تھی جبکہ فرید بے باکی سے تمام مہمانوں کے درمیان اٹھ کر اس کے برابر میں بیٹھا اور بات چیت کرنے لگا۔ الماس کو عجیب تو لگا لیکن پھر اس نے سر جھٹک کر اس بات کو اگنور کیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ بس ابھی اپنے گھر کی کمرے کی زینت بنا لوں۔ پہلا بے باک فقرہ سن کر الماس کو دل میں عجیب سی خدبت محسوس ہوئی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس سے دور ہوئی اور پھر تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ آپ ہی بتائیں نا کیا بات ہوئی، اب دونوں کا رشتہ طے ہو گیا؟ یہ سن کر الماس مسکرائی۔ فرید اسے اچھا لگتا تھا اور یہ بات اس نے محسوس کی تھی، اس لیے اب اس کا رشتہ لانا اسے بہت پسند آیا تھا، پر اس کی بے باکی پر وہ تھوڑا اپسیٹ تھی۔ زویا نے اسے گلے لگایا تھا اور مینا نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اسی وقت ارسل بھی اس کے کمرے میں آیا تھا اور غور سے الماس کو دیکھا۔ کیا ہوا، پھر کب پیا دیس جا رہی ہو؟ یہ سن کر الماس ہنسی۔ بالکل، تم سے تو میری جان چھوٹے گی۔ ارسل مسکرا بھی نہ سکا۔ بہت مبارک ہو، لیکن اس وقت الماس نے غور سے اسے نہ دیکھا، نہ جانے کیوں اس کا لہجہ اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ تم ٹھیک ہو یا پھر مجھ سے جل بھن رہے ہو؟ ارسل نے فوراً سے خود کو سنبھالا۔ ارے میں کیوں جلوں گا، میں تو شکر کروں گا کہ میرے سر سے ایک بلا ٹلی جو روز اپنی خطرناک آنکھوں سے مجھے گھورتی رہتی تھی۔ یہ سنتے ہی الماس نے منہ بسورا تھا۔ اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارسل ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ نئی زندگی کی بہت بہت مبارک ہو الماس، کاش تمہارا اور میرا نصیب آپس میں نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے افسوس بھرے انداز میں کہہ کر سر جھٹکا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، رخصتی طے ہونا باقی تھی کیونکہ فرید کو اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں دلچسپی تھی۔
اس کے بعد ہی وہ رخصتی کروانے پر راضی ہوا تھا، اور آج وہ دن تھا جب الماس سفید لباس میں سنہری دوپٹہ اوڑھے فرید کے برابر بیٹھی اپنی قسمت پر نازا تھی۔ دور ارسل کھڑا ہو کر اسے غور سے تک رہا تھا۔ شاید یہ الماس میری قسمت میں لکھی جاتی اگر میں سیٹل ہوتا تو، اس نے بے اختیار سوچا۔ لیکن یتیم کہاں اسٹیبل ہوتا ہے، وہ تو بس جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس نے بے اختیار سوچا۔ پھر اگلے ہی پل اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے آگے بڑھ کر ماموں جان کو کام کروانے لگا۔ نکاح کے تمام انتظامات ارسل نے دیکھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ بس الماس خوش رہے، چاہے اس کے ساتھ یا پھر کسی اور کے ساتھ۔ نکاح خوان نے فرید اور الماس دونوں کو ایجاب و قبول کے لیے اپنے سامنے بٹھایا تھا اور پھر اجازت مانگی تھی۔ الماس نے قدرے گھبرائے ہوئے، قدرے شرماتے ہوئے قبول ہے کہہ کر سر جھکا دیا تھا، اور فرید نے تو پورے حق کے ساتھ قبول ہے کہہ کر الماس کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی ان دونوں کو ایک کمرے میں لے جایا گیا تاکہ انہیں تھوڑی سی پرائیویسی مل جائے۔ موقع غنیمت جانتے ہی فرید نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے کمر سے اپنے قریب کیا تو الماس کو عجیب سا محسوس ہوا۔ فرید پلیز آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح چھونا صحیح نہیں ہے۔ فرید نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ کیا بول رہی ہو؟ یہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر حق رکھتا ہوں۔ ہمیں پرائیویسی ملی ہے اس لیے ملی ہے، نہ کہ ہم قربت کے تھوڑے لمحات گزار سکیں۔ یہ سن کر الماس کو فوراً سے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ نہیں فرید، اس رشتے کا بھی تقاضا ہے، میں آپ کی بیوی تو ہوں لیکن ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ فرید کو غصہ آ گیا۔ واٹ ربش! پلیز اس وقت میرا موڈ خراب نہ کرو، یہ خوبصورت لمحات انجوائے کرنے دو۔ ویسے بھی میں کچھ ہفتوں بعد بیرون چلا جاؤں گا، تو پھر تڑپتی ہی رہنا۔ الماس کا دل ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے ابھی آگے بڑھ کر الماس کے ہاتھ تھامے ہی دیے کہ کمرے پہ دروازے پر دستک ہوئی تو فرید کا منہ بن گیا۔ اس وقت کون ہے؟ کسی کو اتنے مینرز نہیں ہیں کہ میاں بیوی کمرے میں ہوں تو اس طرح دستک پر دستک نہیں دیتے۔ کون ہے یہ کم عقل انسان جسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اس طرح نہیں کرتے؟ فرید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازے میں پر والے شخص کا منہ توڑ کر رکھ دے اور اسے اس کی اصلیت سے آگاہ کرے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو الماس نے گہرا سانس لیا۔ سامنے ارسل کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، لیکن آواز فرید تک پہنچ چکی تھی۔ میں بھی ہوں یہاں پر۔ فوراً سے الماس کے پیچھے سے سامنے آئے تو ارسل مسکرایا۔ جی جی دھلے راجہ، آپ ہی کو تو بلانے آیا ہوں۔ آپ کے والد صاحب کو آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ارسل نے اپنے لہجے کو حد المقدار نرم رکھنے کی کوشش کی، لیکن فرید کا انداز اسے دھتکارتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آتا ہوں، تم جاؤ۔ ارسل نے حیرانی سے الماس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو ارسل نے غور سے دیکھ لیے تھے۔ یہ فرید کو کیا ہو گیا اور یہ الماس کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ انہی سوچوں میں غطا وہ واپس پلٹ گیا تو فرید نے مڑ کر الماس کی طرف دیکھا۔ بہت مبارک ہو اچھی طرح سے اس دن کو خراب کرنے کے لیے، وہ غصے میں کہتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا، اور الماس کا دل چاہا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ آج کا اتنا اہم، اچھا اور خوبصورت دن فرید کی غصے کی نظر ہو گیا تھا۔ ایک طرف الماس نے سکون کا سانس بھرا تو دوسری طرف فرید کی ناراضی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے دلی سے ساری جولری اتار کر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، میں اسے منا لوں گی۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اسے تھوڑی دھڑاس ملی تھی۔ رات کو وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ فرید کا فون آیا۔ پہلے تو اسے ڈر محسوس ہوا، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے فرید کے لہجے سے ساری ناراضگی غائب ہو گئی تھی۔ کیسی ہو جان من؟ یہ سن کر الماس خوش ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ناراض ہیں کیا بیٹا؟ فرید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم سے کیوں ناراض ہوں گا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ پہلے دن ہی ہم میں لڑائی ہو گئی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ مجھے اپنی اچھی سی تصویر بھیجو، تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے، تمہارے پاس آنے کا من چاہ رہا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ رخصتی کے بعد، اس نے جواب دیا تو فرید نے غصے سے بولا، ایموجی بھیجا تھا۔ یہ باتیں نہ کیا کرو یار، اب تم میری بیوی ہو، کیا رخصتی کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ بس اس وقت میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، محبت بھری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ تم کل گھر آ رہی ہو نا؟ یہ سن کر الماس کے کان کھڑے ہو گئے۔ گھر؟ کس کے گھر؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ ارے ہمارے گھر، اپنے بیڈ روم میں۔ الماس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کیوں؟ اس نے دھیمی آواز سے پوچھا تو فرید ہنسا تھا۔ میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، میرے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے۔ الماس سے بمشکل اپنی تھوک نکلی۔ جی صبح بات کرتی ہوں، اس وقت بہت نیند آ رہی ہے۔ اس نے بہانہ بنایا تو شاید دوسری طرف فرید بھی تھکا ہوا تھا۔
کچھ کہے بغیر ہی فون رکھ دیا، لیکن ساری رات الماس کی آنکھوں سے نیند دور ہو چکی تھی۔ اگر انہوں نے پھر سے کوئی جسارت کرنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گی؟ صبح ناشتے کی میز پر الماس کی خاموشی سب سے پہلے ارسل نے محسوس کی تھی۔ الماس، کیا بات ہے، شادی ہوتے ہی تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو گئی ہو؟ یہ سن کر وہ مشکل مسکرائی تھی۔ نہیں 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 تو اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی اور ارسل مزید کوئی سوالات کرتا، اس کی والدہ نادیہ بیگم کا فون بجا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر الماس کی طرف دیکھا۔ فرید کو ہی سوچ رہی تھی میں، اور دیکھو اس کی والدہ کا فون آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ فون کان سے لگائے میز سے کھڑی ہو گئی تو الماس کے لیے ناشتہ کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر بلا لیا تو انہوں اس نے بے ساختہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا اور سر درد کا بہانہ کیا۔ جب تک اس کی والدہ اپنی بھابھی کی بات سن کر واپس آ چکی تھی۔ الماس بیٹا، تیار ہو جا، آج تمہاری اس سسرال میں بہو کی حیثیت سے پہلی دعوت ہے، تمہیں وہاں ضرور جانا چاہیے، فرید تمہیں لینے آ رہا ہے۔ یہ سن کر الماس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور انہوں نے بتا دی کہ فرید نے اسے کس بات پر مجبور کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے اپنی عزت کا خیال کر کے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیا اور بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ اس نے مہرون رنگ کا فراک پہنا تھا جس میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ فرید نے فون کر کے آنے سے معذرت کر لی تھی۔ ارسل اسے اس کے سسرال چھوڑایا تھا۔ سارے راستے الماس خاموش رہی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ گاڑی میں ارسل نے الماس سے پوچھا تو نفی میں سر ہلا کر مزید خاموش ہو گئی۔ ارسل نے اپنے کندھے اچکا دیے تھے۔ گاڑی بگنی کے سامنے رکی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اندر کی طرف چلی آئی تھی، جہاں فرید وہاں دھیمے انداز میں ٹہلتا ہوا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے واہ، آج چاند راستہ بھٹک گیا ہے اور میرے آنگن میں اتر آیا۔ فرید نے شوخی سے مسکراتے ہوئے اس کا بھرپور جائزہ لیا تو الماس نے بے اختیار خود پر دوپٹہ پھیلا لیا۔ فرید نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ الماس دھیمے سے مسکرائی اور وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے، جہاں مہمانوں کی ایک لمبی قطار موجود تھی اور وہاں دعوت میں سب میزبانی خاندان کی بہو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ واہ واہ ساجدہ، تمہاری بہو تو بہت خوبصورت ہے۔ فرید نے مسکرا کر اس کی تعریف کو وصول کیا۔ آخر پسند کس کی ہے؟ الماس کا چہرہ جھک گیا۔ مہمان خانے میں مصروف ہوتے ہوئے تو فرید نے اسے اشارہ کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے آئی اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو فرید نے دروازہ بند کر دیا۔ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا کر رہے ہیں؟ فرید نے اس نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ مطلب کیا کرو، تمہارے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہے۔ چھوڑو ساری باتیں، آؤ نہ ڈارلنگ، میرے پاس آؤ، میرا دل بہلاؤ، مجھ سے محبت بھری باتیں کرو تاکہ میں وہاں جا کر بھی تمہیں یاد رکھوں۔ الماس گھبرائی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر اس سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی تو فرید نے خود ہی فاصلہ طے کر لیا اور اس کے بالکل برابر میں آ کر بیٹھا، یہاں تک کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کیا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تو الماس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ قسم سے جب تم شرماتی ہو نا تو اتنی اچھی لگتی ہو، دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپناؤں، تم پر محبت کی بارش کروں اور اپنے دل کو سکون پہنچاؤں۔ الماس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ فرید کا یہ بے باک انداز بار بار نوٹ کر رہی تھی۔ فرید چھوڑ دے، کوئی آ جائے گا۔ وہ ڈرنے لگی۔ فرید ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ سو واٹ، تم میری بیوی ہو، یہاں دعوت منعقد ہوئی ہے ہمارے نکاح کی، اور تم ہو کے ڈرتی ہو؟ کیا فرق پڑتا ہے رخصتی ہو یا نہ ہوئی، میری بیوی تو بن گئی ہو، جب چاہے تمہیں حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی فرید نے جیسے ہی اس کا دوپٹہ اتارا تو الماس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اس نے فرید کو دور دھکیلا اور دروازے کے پاس جانے لگی تو فرید کو بے تحاشا غصہ آ گیا۔ اس نے ہاتھ کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا کہ الماس اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہاں، میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اگر تم نے قدم رکھے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ فرید کا غصہ دیکھ کر الماس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ کر اس پر جھکا تھا اور اس کا بوسہ لیا ہی تھا کہ الماس رو پڑی تھی۔ فرید پلیز خود پر قابو رکھیں، میں آپ کی بیوی ضرور، لیکن اگر آپ کو اتنا ہی بے صبری سے میرے کمرے میں ہونے کا انتظار ہے تو آپ میری رخصتی کروا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے گھر والوں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ فرید نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اس کی شوق جسارتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ الماس نے بمشکل خود کو چھڑایا تھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ اس بات نے فرید کا غصہ آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر مہمانوں کے درمیان پہنچی تو خود کو کافی کمپوز کر لیا تھا۔ فرید نے اس کے پیچھے آ کر خون خار نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ارے بیٹا، کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ ساجدہ بیگم نے الماس سے پوچھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔
آنٹی سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ فرید نے خود کہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے جھوٹ کہا تو فرید کو بھی اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دینا پڑا۔ ہاں چلو الماس چلتے ہیں، چپا چپا کر کہتے ہوئے غصے سے باہر نکلا تو الماس بھی فوراً سے اس کے پیچھے دوڑی۔ گاڑی میں بیٹھتی ہی وہ اس پر پھٹ پڑا۔ کیا کوئی قیامت آ گئی تھی جو اس طرح بھاگ رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو اس کا حق نہ دیتے ہوئے؟ میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا؟ اس سے اچھا تو یہی ہوتا کہ نہ میں کسی لڑکی کو بغیر نکاح کے اپنے بستر کی زینت بنا لیتا۔ وہ تیزی سے چیخ کر ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ الماس لرز سے گئی تھی، وہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ غلط کیوں سمجھ رہے ہیں؟ روتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر منانے کی کوشش کی تو فرید نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میں غلط نہیں سمجھ رہا، میں وہی سب کچھ کہہ رہا ہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ تم میرا ساتھ نہیں دیتی ہو، میری ہر محبت بھری ادا کو دھتکارتی ہو، پھر تم چاہتی کیا ہو؟ الماس نے گہرا سانس بھرا اور اپنے آنسوں کو پینے کی بھرپور کوشش کی۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا حق رخصتی کے بعد وصول کریں، الماس نے ڈرتے ڈرتے کہا تو فرید نے اس سے مزید اونچی آواز میں رخصتی مائی فٹ کہہ کر الماس کو بری طرح ڈرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ایک دم سے سیاہ حلقے ظاہر ہونے لگے جو اس کے ٹینشن میں ہونے کی نشانی تھے۔ وہ جو خوش باش سے انداز میں دعوت میں گئی تھی اور اب واپس لوٹ رہی تھی تو اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ اترو میری گاڑی سے اور دفع ہو جائے یہاں سے، وہ زور سے چلا گیا تھا۔ آس پاس کے تمام لوگ دیکھنے لگے۔ گاڑی کے اندر جھانک کر باقاعدہ طور پر ایک نے تو پوچھ لیا تھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ میری بیوی ہے، چاہے میں اس پر چلاؤں، اسے ماروں یا اس سے محبت کروں، تم کون ہوتے ہو پیچھے بولنے والے؟ اور پہلی بار الماس نے محسوس کیا تھا کہ فرید غصے میں بالکل پاگل ہو جاتا تھا۔ فرید پلیز غصہ نہ کریں۔ اسے یہی شرمندگی کھا رہی تھی کہ اگر کسی کو فرید کے غصے کی وجہ پتہ چل گئی تو وہ کہیں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچے گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر میں نے قدم بڑھا دیے اور کوئی گڑبڑ ہو گئی تو آپ بیرون ہو گئے، میں کس کس کو جواب دیتی پھروں گی؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر فرید کو منانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے اور آئندہ میرے قریب مت آنا۔ الماس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے گاڑی سے نکلی اور تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی، جہاں ارسل گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ فرید تو غصے میں گاڑی بھگا لے کر گیا لیکن اس نے ارسل کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ارسل نے ان دونوں کو لڑتے جھگڑتے اور پھر الماس کو روتے دیکھ لیا۔ اپنے دل میں ایک عجیب ہلچل سی محسوس کی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر گھر کے اندر واپس آیا اور الماس کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں دروازے کے پار سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا۔ الماس رو کیوں رہی ہے؟ رات کے 10 بج چکے تھے، گھر والے جلدی سونے کے عادی تھے۔ البتہ ارسل کو نادیہ بیگم نے کہہ رکھا تھا کہ وہ دروازے کے پاس موجود رہے کیونکہ الماس آنے والی تھی اور اس نے الماس کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ لیکن آنسوؤں کے ساتھ کچھ سوچ کر اس نے الماس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ الماس سب کا کافی حد تک کمپوز تھی، لیکن اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے آنسوؤں کی گواہی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ارسل نے اندر آنے کی اجازت لے کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو الماس رو پڑی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ تم بتاؤ تو صحیح، کیوں اس طرح میرے دل کو ہلا رہی ہو؟ فرید نے کیا کہا ہے تمہیں؟ وہ تم پر چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے الماس پر زور دیا تو وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ سب کچھ رخصتی سے پہلے ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، الماس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ارسل سے کہا تو ارسل نے گہری سانس بھری۔ میں رخصتی پر زور دیتی ہوں تو کہتا ہے کہ ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ بزنس سیٹ نہیں ہے، تو پھر کیا میں اس کے سامنے کھلونا ہوں؟ وہ رو پڑی تھی، جسے جب چاہے استعمال کر لیا جائے اور پھر ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے، وہ بھی نکاح کے مقدس نام پر۔ الماس کو لگا کہ وہ اب کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ارسل نے فوراً سے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اسے دیا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں صبح بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا لیکن اس کے دل میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ فرید کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے ایک ضروری کام سے باہر نکلنا تھا لیکن الماس کو اس طرح روتے دیکھ کے اس کی ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ اگلے دن صبح وہ اٹھا تو الماس ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ اس نے نادیہ بیگم سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا نظر لگ گئی میری بیٹی کو، اسے بخار آ گیا، جبکہ ارسل اس بخار کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کسی سے کچھ بھی کہے بغیر آفس واپس لوٹ آیا۔ شام کو گھر آیا تو فرید کے آنے کی اطلاع سے مل چکی تھی اور پتہ چلا کہ وہ الماس کے کمرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا جہاں فرید اور الماس کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ الماس دبے غصے سے چلا رہی تھی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا،
تبھی اسے فرید کی آواز سنائی دی، تم ایسے کیسے نہیں چلو گی؟ میں نے اتنی مشکل سے ہوٹل کا کمرہ لے کر بکنگ کروائی ہے، وہاں تمہیں میری قربت سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہاں تم پر چلاؤ گی بھی تو مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی تم پر یہ سب حق رکھتا ہوں، تم کیوں منع کر رہی ہو؟ بیوی ہو میری تم۔ ارسل نے جھانک کر کمرے میں دیکھا تو وہ اس کا بازو تھامے اس پر چلا رہا تھا۔ ارسل کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ الماس سب ٹھیک تو ہے نا؟ الماس ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی۔ تم کون ہوتے ہو ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان بولنے والے اور مجھے اس طرح کٹھیرے میں کھڑا کرنے والے؟ ارسل نے گہری سانس بھری۔ دیکھیں آپ میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن آواز باہر تک آ رہی ہے، بہتر ہے کہ معاملے کو اچھی طرح سلجھا لیں۔ لیکن فرید غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری نیت میری بیوی پر خراب ہو گئی ہے، اسے دیکھتے ہی تمہاری رال ٹپکنے لگتی ہے، اس لیے تم بلا ضرورت اندر آ گئے۔ یہ مینرز ہے تم میں؟ کچھ چلایا تو ارسل کی برداشت کے حد جواب دی گئی، کیونکہ فرید نے یہ کہہ کر الماس کو غصے سے جھنجھوڑا تھا۔ خبردار، دور ہو جاؤ الماس سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ الماس منہ پر ہاتھ رکھ کر رو پڑی تھی اور ارسل کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوگا ورنہ؟ ہاں، میں نے تمہیں تمہاری اصلیت بتائی تو تمہیں برا لگ گیا؟ میں اس کا شوہر ہوں، یہ میرے پاس نہیں آنا چاہتی، اس میں غلط کون ہوا، میں یا یہ؟ ظاہر ہے یہ غلط ہے، شوہر کو اس کا حق نہیں دے رہی، لیکن تم کون ہوتے ہمارے درمیان میں بولنے والے؟ کہیں تمہارا اس کا کوئی چکر تو نہیں تھا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم اس کے پرانے عاشق ہو جس کے لیے یہ مچھلی جا رہی ہے، اور بس۔ ارسل نے ہاتھ اٹھا کر فرید کو مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ میں یہاں بکواس سننے نہیں آیا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملے کو صحیح طریقے سے حل کریں۔ لیکن فرید کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم اگر خود کو صلح کے قابل سمجھتے ہو تو تم دونوں یوں کرو نا، میری طلاق کے بعد آپس میں نکاح ہی کر لو۔ شور سن کر گھر والے بھی اوپر آ اٹھے۔ بکواس بند کریں اپنی، الماس کو مجبور مت کریں۔ لیکن تب تک فرید اپنے زبان سے 3 بار طلاق ہے کہہ کر غصے میں آگے بڑھتا۔ الماس وہیں ٹھہر گئی تھی۔ نہیں فرید، پلیز نہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر رو پڑی تھی۔ ارسل نے اسے تھاما تھا لیکن اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے ارسل؟ نادیہ بیگم چلائی۔ فرید تو غصے میں طلاق دے کر واپس لوٹ گیا تھا۔ چچا جان بھی دوڑ کر کمرے میں آئی تو اور وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارسل کو کئی تھپڑ رسید کیے۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا گھر برباد ہو گیا، کیا کیا تم نے ایسا؟ لیکن ارسل مجرم بنا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ الماس بے ہوش ہو چکی تھی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہماری عزت خاک میں ملا دی تم نے، اتنے سالوں کی محبت کا یہ صلہ دیا تم نے۔ ارسل نے انہیں بتانا چاہا کہ فرید کیا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ الماس کو رات کو مشکل سے ہوش آئے تو وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اب ارسل ہی تم سے شادی کرے گا، کیونکہ تمہاری بدنامی جائے گی، تمہیں اب یہی عزت دے گا۔ چچا جان نے ارسل کے کمرے میں آتے اسے وہ سزا سنائی تھی جس کے لیے اس نے کئی دعائیں مانگی تھی، اور آج اگر وہ اس کے نصیب میں لکھی تھی تو ایک سزا کے طور پر۔ چچا جان میری بات تو سنیں، لیکن انہوں نے ارسل کو چپ کروا دیا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میری اولاد کو ہی تم نے ڈس لیا ہے۔ نادیہ بیگم بھی اس سے بہت ناراض تھی، اور یوں کچھ ہی دنوں بعد الماس کے ٹھیک ہونے پر ارسل اور الماس کا نکاح ہو گیا تھا۔ فرید اور اس کے گھر والوں نے پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسے کہ فرید نے ایک ساتھ 3 طلاق دے کر الماس کا نام و نشانی اپنی زندگی سے مٹا دیا تھا۔ چچی جان نے ساتھ ہی ساتھ رخصتی کا بھی اعلان کر دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ زیادہ سے سفید جوڑے میں رخصت ہوئی اور ایک کمرے سے نکل کر ارسل کے کمرے میں قدم رکھے۔ ارسل جو نکاح ہوتے ہی کہیں نکل گیا تھا، رات کے 2 بجے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ابھی تک جاگتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ ان دونوں کی نظریں ملی، دل دھڑکے تھے اور پھر ایک ساتھ نظریں جھک گئی تھیں۔ ارسل نے کچھ بھی کہنا نہ بس سلام کیا آگے بڑھا، اور پھر تکیہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ الماس حیران رہ گئی، اسے بالکل امید نہیں تھی کہ ارسل یہ رویہ رکھے گا۔ بابا جان، میں نے آپ کو کتنا منع کیا کہ میں ارسل سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ شادی ایک زبردستی کی شادی، آپ نے مجھے اس پر زبردستی تھوپ دیا۔ دوسری طرف ارسل ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ ان دونوں میاں بیوی کے معاملے میں نہ بولتا تو آج اسے یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کی محبت تھی، لیکن وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن الماس اٹھی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، گویا وہ رات بھر کمرے میں نہ آیا۔ اس نے اپنے کپڑے بدلے اور ناشتے کی میز پر آئی تو اس کے والد صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بابا، میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ تبھی ارسل ڈرائنگ روم سے نکلا تھا اور چپ چاپ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بابا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے آفس میں کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا دل بہل جائے۔
الماس نے کچھ اس قدر درد بھرے لہجے میں کہا کہ نادیہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارے فیصلہ تمہارا اپنا ہے؟ الماس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ یعنی تم نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا ہے؟ ارسل کو بے اختیار اچھو لگ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر الماس سے نظریں نہ ملائی۔ میری طرف سے ہر چیز کی اجازت ہے، یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ الماس نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی پلیٹ میں نہیں موجود لوازمات کو دیکھا تھا جسے وہ چھوڑ کر لوٹ گیا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو الزام دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ ارسل کمرے سے باہر نکلتا، چاچو جان نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ اپنی بیگم کو آفس نہیں لے جاؤ گے کیا؟ ارسل نے غسیلی نگاہوں سے الماس کی طرف دیکھا۔ جی ضرور، مختصر سا کہہ کر وہ آگے بڑھا، گاڑی میں بیٹھا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں الماس بھی اس کے برابر میں بیٹھی تو وہ جیسے ہی پھٹ پڑا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب ڈرامہ کرنے کی، یہ سب بتانے کی کہ میں تم پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور آفس کیا دل بہلانے کی جگہ ہے؟ الماس اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی، اگلے ہی پل وہ بھی پھٹ پڑی تھی۔ تو کیا کروں؟ دیواروں سے باتیں کروں، اپنی ماضی کا ماتم بناؤں یا حال پر رہوں؟ تم خود ہی بتاؤ، میں کروں تو کروں؟ وہ چلائی تھی۔ ارسل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ یہ شادی ہم دونوں پر مسلط کی گئی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو تو تم فرید کے پاس واپس جا سکتی ہو۔ اور الماس کو لگا کہ کسی نے اس کی روح کے اندر خنجر اتار دیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اپنی چونچ بند رکھو اور گاڑی چلاؤ۔ وہ حکم دینے والے انداز سے بولی تو ارسل کا ماتھا ٹھٹکا۔ ایکسکیوز می، تمیز سے بات کرو، اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ موجود ہے۔ یہ سن کر الماس طنز سے ہنسی تھی۔ اچھا واقعی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم مجھے اپنا نکاح میں رکھ کر کسی اور کے ہو جانے کا لیکچر دے رہے تھے، اور اب یکدم تمہیں یاد آ گیا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ موجود ہے۔ شیم آن یو ارسل۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ ارسل کو ایک دم سے اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا جس کی وجہ سے الماس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ الماس، میں بس… اس نے بات مکمل بھی نہ کی کہ الماس نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اتنی دیر میں آفس بھی آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور زوردار انداز میں دروازہ بند کیا کہ ارسل کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا تھا۔ یہاں سارے مسئلے میری وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ شاید میرا وجود ہی منحوسیت لیے ہوئے ہے۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر تھوڑی تلے رکھی اور کافی دیر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پچھلے 2-3 دن سے آفس آ رہی تھی، اب ان دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میاں بیوی کی حیثیت ہونے کے باوجود بھی وہ اجنبیت کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ یہ الماس کا آفس میں چوتھا دن تھا۔ اس دن موسم کافی خطرناک تھا اور وہ روز آفس سے واپسی اسی کے ساتھ ہی آتی تھی، لیکن آج ارسل کو چچا جان نے کسی ضروری کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج گئے تھے۔ آسمان جو صبح سے ہی سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، رات کے 8 بجتے کھل کر برسنے لگا۔ بارش کافی تیز ہو گئی تھی۔ ارسل ہوٹل سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اسے الماس کی یاد آئی۔ کہیں وہ آفس میں ہی تو نہیں پھنس گئی؟ کہیں وہ میرا انتظار کرتے تو؟ اس سے آگے سے کچھ سوچا ہی نہ کیا۔ او مائی گاڈ! یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور تیز تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفس کے سامنے رکا، لیکن شیشوں کی عمارت اندھیری رات میں ڈوبی ہوئی تھی اور گیٹ پر موجود چوکیدار نے بھی کسی کی موجودگی سے انکار کر دیا۔ بارش میں اب کافی تیز ہو گئی تھی۔ ارسل کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ اسے دیوانہ وار تلاش کرنے لگا اور اسی اثنا میں وہ بری طرح بھیگ چکا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے اور وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ اگر وہ گھر پر بھی موجود نہ ہوئی تو چچا جان بھی جان لے لیں گے۔ وہ میری ذمہ داری تھی اور میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا۔ وہ بری طرح بھیگ چکا تھا۔ گیلے بال ماتھے سے چپک سے گئے تھے۔ بھیگے ہوئے کپڑوں میں ٹھنڈی ہوا کے باعث سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ بے پرواہ ہو کر اسے یہاں سے وہاں تلاش کر رہا تھا۔ اس سے گھر کے تمام افراد کے نمبر ڈائل کرنے چاہیے، لیکن شاید نیٹ ورک پرابلم تھا۔ انتہائی برے دل کے ساتھ وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ کے اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا کہ الماس سامنے صوفے پر شال میں لپٹی گرم کافی کا کپ ہاتھ میں لیے مینا سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ارسل کا دل چاہا کہ وہ الماس کا گلا ہی دبا دے۔ وہ انتہائی غصے سے میں آگے آیا تو گھر کے لوگ اسے اس حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اور الماس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ آپ اس قدر بھیگی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ دونوں اجنبی کی دیوار تلے دفن ہیں۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ذرا کمرے میں آؤ، ارسل نے غصے سے کہا اور تیزی سے اوپر پہنچ گیا۔ الماس کے ہاتھوں سے کافی کا کپ گرتے گرتے بچا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا اور گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو ارسل اپنا کوٹ اتار چکا تھا۔ شرٹ اس کے بدن سے چپک گئی تھی اور بالوں سے ننھے ننھے قطرے گر رہے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی کہ آج تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔
موبائل کہاں ہے تمہارا؟ میں نے کتنی کالز کیے تمہیں، ایک کال اٹینڈ نہیں کر سکتی؟ تم لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میرے ساتھ واپس آتی تھی نا، کم از کم مجھے بتا تو سکتی تھی کہ میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ وہ اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹ پڑا تھا اور اس کا بازو اپنی فولادی انگلیوں میں گھسا کر اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کرتے ہوئے وہ اس پر برس رہا تھا۔ الماس کو ارسل کا یہ روح پہلی بار دکھائی دیا۔ وہ میں بھول گئی، مجھے لگا واپس آفس نہیں آئیں گے، اس لیے میں جلدی نکل گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے الفاظ کہے تو ارسل ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ ارسل پلیز مجھے معاف، میں نے کہا گیٹ آؤٹ۔ وہ زور سے دھاڑا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور بالکنی میں آ کر اس نے اپنے آنسو بہائے تھے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اسے ارسل کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کافی دیر بعد کمپوزڈ ہوئی اور جب وہ کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کپڑے تبدیل کیے ہوئے کام کر رہا تھا، لیکن اس کی حالت بری ہو چکی تھی، ٹھنڈ لگ گئی تھی اور اسے چھینکوں پر چھینکیں آ رہی تھیں۔ میں جو شاندار بنا کر لاؤں؟ ارسل نے غصے سے اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ کی لڈ گرائی۔ زہر لا کر دے دو اگر وہ ملتا ہے تو۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ الماس کا دل چاہا کہ وہ سچ مچ زہر لا کر رکھ دے، لیکن ارسل کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ وہ دقیقہ واپس لوٹی اور کچن میں آ کر اس نے جوشاندہ تیار کیا۔ گرم کافی بنا کر وہ ٹرے میں دونوں چیزیں رکھ کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی، ساتھ ابلے ہوئے انڈے بھی تھے۔ پہلی اگر انسان فون اٹھا لے تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا تو الماس کا دل چاہا کہ وہ وہیں گرم جوشاندہ اس کی منہ پر الٹ دے۔ ایک تو بندہ خدمت کر رہا ہے، اوپر سے اس شخص کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ بغیر کوئی جواب دی وہیں بیٹھ گئی اور کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی سے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی تو ابھی تک لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو اور آج کمرے میں موجود ہو؟ ارسل نے چونک کر اسے دیکھا، شاید اسے خود بھی اسی وقت احساس ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تو لڑکھڑایا۔ الماس نے مندی مندی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو فوراً سے اٹھی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ وہ بخار میں بری طرح پھنک رہا تھا۔ کہاں بیٹھ جا رہے ہو؟ یہیں بیٹھو، مذاق کر رہی تھی۔ وہیں صوفے پر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ الماس نے لائٹ کھولی اور اسے دوائی دی، پھر تولیہ گیلا کر کے اس کے منہ پر پھیرا تھا۔ اب بہتر ہے؟ ارسل نے سر ہلایا، آنکھوں میں سرخی دوڑے تیر رہے تھے۔ تم چاہو تو بیڈ پر سو سکتے ہو، میں یہاں صوفے پر آ جاتی ہوں۔ ارسل نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ تو صوفے پر لیٹ گئی اور وہ بیڈ پر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ الماس کی نیند اڑ چکی تھی، وہ بار بار اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے 6 بجے تو اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گہرا اجالا چھا گیا تھا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو ایک جھٹکا سا لگا کہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں اتنا لمبا سو گئی؟ اس نے خود سے پوچھا اور تب اسے احساس ہوا کہ ارسل کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ میں اتنی بے خبر کیسے ہو سکتی ہوں؟ ارسل کہاں چلے گئے؟ اس نے کمرے سے باہر قدم رکھے تو گھر کے تمام لوگ غائب دکھائی دیے۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو ملازمہ نے جو حقیقت اس کے گوش گزار کی وہ اس پر قیامت توڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ بی بی صاحبہ، ارسل صاحب نے آپ کے لیے یہ دیا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگی تو ملازمہ نے اسے روک لیا تھا، اور پھر جیسے اس نے ارسل کا لکھا گیا خط کھولا تو اس کی ایک ایک تحریر پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں جا رہا ہوں، میں نے نوکری کے لیے لندن میں اپلائی کیا تھا، اب وہیں رہوں گا۔ تم چاہو تو طلاق لے سکتی ہو، میں نے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے۔ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو، چاہے تو فرید کے پاس واپس لوٹ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس یہ احساس لے کر وہاں نہیں جانا چاہتا تھا کہ میں تم پر زبردستی تھوپا گیا ہوں۔ میں کسی کی زندگی میں اس پر مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ ارسل کا یہ خط پڑھ کر الماس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پاگل الو کا پھٹا کہیں کا، یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ میں فرید کے پاس واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گی، بلکہ میں تو تمہیں ہی اپنے شوہر مان بیٹھی ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وہ اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت رگڑ کر تیزی سے گاڑی بیٹھی تھی اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ پر دیوانہ وار اپنے گھر والوں کی ڈھونڈ رہی تھی جو ارسل کو گڈ بائی کرنے یہاں آئے ہوئے تھے۔ مینا، زویا، امی۔ وہ پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کرتی ہوئی اندر تک چلی آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اسے دیر ہو گئی ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر ویٹنگ ایریا میں رونے لگی۔ ارسل چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا، میری کیا غلطی ہے؟ دھیمے لہجے میں تکرار کرتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ تب بھی اسے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے دھیرے نگاہیں اٹھائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے ارسل کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور یہی الماس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی، اٹھی اور اس نے فوراً سے ارسل کا گریبان تھاما۔ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ اس طرح خود کے پیچھے خوار کرو گے؟ جیت جاؤ گے تم، جیت تو جاؤ گے لیکن دل سے ہار جاؤ گے، سمجھے تم؟
سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اس کے سینے پر مکے مار کر اسے دور ہٹانے لگی اور اپنی اونچی اونچی آواز میں وار کرنے لگی، لیکن ارسل یہ سن کر مسکرایا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے تھے۔ آج ارسل ہر سزا کے لیے تیار ہے۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ کوئی 30 مار خانوں قربانی دو گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں، تم نے مجھے چھوڑنے کا سوچا بھی کیسے؟ اور فرید کے پاس جانے کا گھٹیا مشورہ دیا بھی کیسے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارسل۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنے ہاتھوں میں سر دیے رو پڑی تھی جب ارسل اپنے بیگ وہیں رکھے تھے اور آگے آیا۔ پھر اس نے سب سے پہلے اپنی شال اسے اڑائی تھی اور اس کا ماتھا اپنے سینے سے ٹکایا، اس کے بالوں کو سہلایا۔ رو لیا یا اور بھی غبار باقی ہیں؟ یہ سنتے اسے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے تمام لوگ اور ان کی آوازوں کے ساتھ تالیاں بجا کر ان کے اس ملن کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے یار، اب اور کتنا روگی؟ اگلے ہی پل اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے بھرا تھا اور جذب سے بوسہ دیا تو الماس روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں کے سائے میں لے کر گاڑی میں آیا تھا۔ الماس نے ابھی تک اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، گویا اسے اس کی بات پر اب تک یقین نہیں تھا۔ میری جان، کہیں نہیں جاؤں گا، ہاتھ چھوڑ دو تو ڈرائیونگ تو کروں۔ یہ سن کر وہ مسکرائی۔ جانے دوں گی بھی نہیں، جان ہی لے لوں گی۔ ان دونوں کا ایک ساتھ قہقہ بلند ہوا تھا۔ کیا خیال ہے پھر کل ولیمہ اناؤنس کرنا دیا جائے؟ یہ جواب سن کر اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی تھی اور اس نے اپنے ہونٹ دبا کر گاڑی سے باہر دیکھا تھا۔ زندگی ان کی اس خوبصورت سفر پر مسکرائی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کی طرف گامزن تھے۔ ارسل نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ اس کی زوجہ اس کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔